ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنوا أرضك طوعا وتمتعوا فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد ثم الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من اللعن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وذكر الصادقين وقالوا الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم اللہ تعبد الشیطان انہ لکم عدو مبین. صلوات پر محمد. خداوند عالم اپنی مشہور و معروف کتاب جو معجزہ بھی ہے اس میں ارشاد فرما رہا ہے، اے بنی آدم کیا تم سے یہ عہد نہیں لیا گیا کہ تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو، شیطان کی عبادت نہ کرو کیونکہ وہ تمہارا گھڑا ہوا دشمن ہے. کون فرما رہا ہے؟ وہ خدا کہ جس نے سورج کو خلق کیا، جس نے چاند کو خلق کیا، جس نے دریا کے اندر روانگی پیدا کی، وہ خدا کہ جس نے چڑیوں کو چہکنے کا ان کو صلاحیت ادا کی، وہ خدا کہ جو تمام دنیا کا خالق ہے، وہ خدا کہ جس نے اس خوبصورت دنیا کو کسی کے لیے خلق کی. اب ہم ہاتھوں کو جوڑتے ہیں، پروردگار تو ہی بتا دے کہ تو نے اس دنیا کو خلق کیوں کیا. اس نے کہا نادن پریشان نہ ہو. حدیث کے سامنے آپ جا کے دیکھیے جہاں پروردگار کی قسم کہہ رہا ہے کہ میں نے خلق نہیں کیا مگر یہ کہ ان کے صدقے میں جو چادر کے نیچے ہیں. میں نے کہا چادر کے نیچے کون ہے؟ بس جبریل امین سوال کیا اے پروردگار یہ بتا کہ چادر کے نیچے ہے کون؟ کہا جبریل تم نہیں جانتے کہ چادر کے نیچے کون ہے؟ کبھی درزی بن کے جاتے ہو، کبھی آیتیں لے کے جاتے ہو. اے جبریل تم کو نہیں معلوم؟ کہا دیکھو ناظرین معلوم تو ہے لیکن آج میں عاشق اور معشوق کے درمیان قصیدہ سننا چاہتا ہوں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کہا اگر میں یہ کہہ دیتا کہ بھائی اہل بیت کے محمد ہیں، علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن حسین ہیں، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جبریل امین کو کس نے دیکھا، کون مانے. لیکن دیکھو اس سے میں تعارف کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس دنیا سے پہلے بھی تھا اور بعد میں بھی رہے گا. میں اس سے کل کا مورخ ہم سے یہ کہتے کہ یہ روایت ضعیف ہے، اس کو ہم نہیں مانتے. دیکھو اس نے تعارف کرا ہے کہ جو اس کائنات کا خالق ہے کون ہے؟ ہم فاطمہ ابوہا و بالوہا و بنوہا. اس سے بات پڑے گا. اب معلوم چلا کہ پروردگار نے اس خوبصورت دنیا کو جو خلق کیا ہے تو وہ ان اہل بیت کے صدقے میں. کیونکہ یہی وہ اہل بیت علیہ السلام ہیں جن کے ذریعے سے پروردگار نے اپنے آپ کو پہچانوایا ہے.
क्यों आप जाके हदीस कुर्सी में देखिए जहाँ खुदा ये खुद कह रहा है कि मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊँ, बस मैंने इनको खल्क किया, इनके ज़रिए से मैं पहचान गया। आप कैसे इनकार करते हैं कि हमको वसीले की ज़रूरत नहीं है? जो वसीले की ज़रूरत परवरदिगार को पड़ी है, जो परवरदिगार इससे मोहताज है, इस बात कि हम वसीले के मोहताज, परवरदिगार जो मोहताज है वसीले का, तो हम आप और आप क्या चीज़ है उनसे उसके सामने कि हमको वसीले की ज़रूरत नहीं है, हम बगैर वसीले के। कहा नहीं, देखो तुम वसीला तलाश करो। और खुद कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहि वसीला। खुदा, अगर तुम्हें खुदा तक पहुंचना है, खुदा की मार्फत हासिल करनी है, तो तुम्हें वसीला तलाश करना होगा। मैं अपनी बात को जल्दी तमाम करता हूँ। खुदा अशरफुल खल्कुल, इस दुनिया को खल्क करने वाला है इन पंजतन पाक के सदक़े में। अब आइए इन पंजतन पाक का हम अज़मत देखने के, आखिर इनके अंदर है क्या कि परवरदिगार ने इनके सदक़े में इस दुनिया को खल्क किया है। कहीं हम दूर नहीं चाहते, हम उस बेटे का तस्करा करते हैं कि जिसके बाप के ऊपर तहमत लगाई थी कि इनके बाप काफिर था। आइए जनाब अबू तालिब के यहाँ चलते हैं, देखते हैं अबू तालिब काफिर हैं या मोमिन। अबू तालिब काफिर हैं या मोमिन। कहा रसूल ने परवरिश कहाँ पाई? अबू तालिब के घर में। रसूल के ऊपर हाथ किसने रखा? अबू तालिब ने। रसूल को परवान किसने चढ़ाया? अबू तालिब ने। रसूल को रसूल किसने बनाया? रसूल को अगर अबू तालिब इनकी हिफाजत न करते तो रसूल को शायद धोखा दिल कर दिया जाता। मुमकिन है कि इनको कत्ल कर दिया जाता, क्योंकि दुश्मन बहुत सारे थे। अबू तालिब वो ज़ात है कि जिसके घर में, जिसके गोदी में, जिसके घर में, जिसकी रिज़्क़ खाकर नबूवत भी पली है और इमामत भी पली है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अबू तालिब, तुम अबू तालिब की ऊपर कुफ्र का फतवा लगाते हो, उनको कहते हो कि ये ईमान नहीं लाए। मेरे उस्ताद आकर नसीम हसन साहब, उनकी ज़बानी, उन्होंने किताब का नाम मेरे जहन में नहीं, लेकिन उन्होंने बताया कि जनाब अबू तालिब ने 73 ज़बानों में इस अपने दिन का, अपने ईमान का इजहार किया है। तुम अबू तालिब के ऊपर फतवा लगाते हो, पहले अपने ऊपर तो देख लो कि हम किस दर्जे के हैं, हम किस उसके हैं जो हम किसी के ऊपर बोल रहे हैं। पहले तुम अपनी गिरबान में तो झाँक लो, अबू तालिब के ईमान पर बाद में उंगली उठाना। पहले तुम अपने गिरबान के अंदर झाँक के देख लो कि हम कितने पानी में, तब हम दूसरे को देखें। तुम अबू तालिब के लाल को देखो कि जिसने कहा कि क्या रसूल आपकी बिस्तर पे सो जाने से आपकी जान, मेरे सो जाने से आपकी जान बच जाएगी? कहा हाँ अली बच जाएगी। तो कहा बेखौफ अली सो गए। और क्या कहा, जब रात भर यही लोग सोचते हैं कि मोहम्मद सो रहे हैं, मोहम्मद सो रहे हैं, लेकिन जब सुबह नमूदार हुई तो क्या देखा, अली वहाँ पे मोहम्मद नहीं अली है। जब तुम ये नहीं फैसले कर पाए कि मोहम्मद है या अली है, तो तुम जनाब अबू तालिब का फैसला कैसे कर सकते हो? एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
जनाब अबू तालिब वो इंसान बल्कि जहाँ से अगर मुमकिन हो तो ये कह दूँ कि इंसानियत अगर कहीं चली है तो वो जनाब अबू तालिब का घर है। क्यों? हमारा कोई कितना सगाई हो, हम लेकिन उस तरह से केयर नहीं करेंगे कि होने तो खाना खाया नहीं खाया, इसकी जान जाती है बचती है, हम उस तरह से केयर नहीं करेंगे जिस तरह से उसका बाप उसकी माँ केयर करेगी। जिस तरह से जनाब अबू तालिब ने जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाला है, उनकी केयर की है, उनकी देखभाल की है, उनका ख्याल रखा है, इस तरह से मुमकिन नहीं कि हम कर पाए। जनाब अबू तालिब वो शख्सियत है, वो अगर कहा जाए तो इंसान नहीं बल्कि इंसानियत का नाम जनाब अबू तालिब। एक सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। और यही सबब है कि परवरदिगार ने कहा कि तो सही ए अबू तालिब, अगर तुम हमारे रसूल की ज़ाहिरन इतनी खिदमत कर रहे हो तो सही, मैं इसका अज्र ये दूंगा कि जब तक कि तुम्हारी औलाद की मोहब्बत किसी के दिल में ना होगी, मैं उसकी नमाज को नहीं करा दूंगा। उसकी नमाज नहीं है, उसकी रोज़ा नहीं है, उसका हज नहीं है, अगर तुम्हारे बेटे की मोहब्बत उसके दिल में ना है। एक सरवाज पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। कौन बेटा? अली, जिसका नाम अली है। जनाब अबू तालिब का वो बेटा है कि जो पहले इमाम अलैहिस्सलाम है, कि जिनकी मोहब्बत अगर किसी के दिल में नहीं है, तुम इश्काल करते हो कि नमाज में या अल्लाह वल्लाह क्यों नहीं कहें। देखो मेरे भाई, तकय्ये का दौर होता है, क्यों ज़बान से कुछ मुँह में कुछ, यही तकय्ये मतलब हुआ कि ज़बान में कुछ मुँह से कुछ। कहा देखो हमें ज़बान की, परवरदिगार ने कहा देखो हमें ज़ुबान का नहीं चाहिए, हमें दिल से इकरार चाहिए। भाई हम ज़बान से इकरार कर दें अली वलीउल्लाह, हम जहाँ मोहम्मद का इतराफ़ कर रहे हैं, जहाँ हम मोहम्मद की गवाही दे रहे हैं, रसूल खुदा की गवाही दे रहे हैं, हम वहाँ अली की गवाही दे रहे हैं, क्या हमारी नमाज क्यों बातिल है? हमारी नमाज क्यों नहीं? कहा देखो हमें शर्त तुम्हारे दिल की गवाही चाहिए, तुम्हारे ज़बान की गवाही तुम अपने पास रखना, क्योंकि तकय्या करके क्या मुमकिन है कि तुम अपने ज़ाहिरन अपने दिखाने के चक्कर में कि हम अली को ही मानते हैं इसलिए हम गवाही दे दें कि हाँ हम अली को ही मानते हैं इसलिए हम अली की गवाही दे रहे हैं। नहीं, तुम्हारे दिल की गवाही चाहिए। एक सरवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। इमाम अली कि जिनका पहला बेटा मनसब इमामत पर फायज है, जनाब अबू तालिब, उनकी खिदमत बहुत हैं, लेकिन मैं जल्दी अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि जनाब अबू तालिब का पहला बेटा मनसब इमामत पर फायज है। कौन? जिसका नाम अली है, जिसका नाम अली है, जिसके अदल का तकाज़ देखा जाए तो एक चाहने वाला आगे कहते हैं मौला मैंने चोरी की है, मुझे सज़ा दीजिए, मुझे सज़ा दीजिए कि मैंने चोरी की है। कहा क्या किया अली ने? मैं पूरा वाक़या आपका सुना हुआ है, छोड़ देता हुआ मेन पॉइंट पे आता हूँ कि अली ने उसकी उंगली काट दी। अब जब ये बाज़ार में गया तो लोगों ने ताने मारने शुरू किए, देखो तुम्हें अली ने सज़ा दी, देखो तुम्हें अली ने सज़ा दी, तुम्हारी उंगली काट दी, तुम्हारी उंगली तुम काट दी। लेकिन वो ये कहते हुआ चला कि मेरी उंगली पता है उसने काटी जिसका हाथ यदुल्ला है, जिसका चेहरा वजुल्ला है। मेरी उंगली उसने काटी कि जिसका हाथ हजदुल्ला है, जिसका चेहरा वजुल्ला है। देखो तुम परेशान ना हो। जब ये कसीदा पढ़ता हुआ बाज़ार में गया तो उधर से कोई मोलक चाहने वाला जिसने
جس کی آپ نے ہاتھ کاٹا تھا، جس کی انگلیاں آپ نے کاٹی، وہ آپ قصیدہ پڑھ رہا ہے، کہا جاؤ اسے بلا کر لے آؤ۔ پورا واقعہ آپ کا سنا ہوا، میں صرف کچھ باتیں عرض کر کے آگے بڑھوں کہ جب واپس آیا تو کہا مولا اب کیا ہے، اب کون سا ہے؟ کہا کہ انگلیاں کہاں ہیں؟ انگلیاں ویسی جوڑ دی جیسے پہلی تھی، ویسے جوڑ دی جیسے پہلی تھی۔ کہا مولا، جب اس سوال کی مولا اگر آپ کو جوڑنا تھا تو کاٹا کیوں؟ مولا اگر آپ کو جوڑنا تھا تو کاٹا کیوں؟ کہا دیکھو کاٹا اس لیے کہ یہ عدل کا تقاضا تھا، جوڑا اس لیے کہ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، پروردگار اس میں کہا ہے اے بنی اسرائیل، کیا تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو، تم شیطان کی عبادت نہ کرو کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے؟ ظاہر ہم دیکھیں پروردگار ہم سے عبادت چاہ رہا ہے۔ اظہر عبادت کا مطلب میرا عزیز یہ نہیں ہے کہ ہم مصلی بچھا لیں اور ہمارے پیشانی پہ سردی میں اتنا ہم اپنے کر لیں کہ پیشانی کے اوپر ہمارے گھٹے آ جائیں۔ عبادت کا مطلب یہ نہیں، آپ کہیں گے کہ ہم امام سجاد کو دیکھتے ہیں وہ بھی تو زیادہ سردی کرتے تھے۔ میرے بھائی خالی مجھے ایک سوال کے جواب دے دو، تمہارے سردی اور امام سجاد کی سردی میں فرق ہے یا نہیں؟ تم امام سجاد کو اپنے سے ملا رہے ہو، وہ عبادت کرتے تھے تو اس عالم کی جب وہ عبادت کے کھڑے ہوتے تھے تو وہ ان کا جسم کانپتا تھا۔ تمہارا پتہ نہیں بھائی، تمہارا تو ایک بال بھی شاید ہو کانپتا ہو۔ ہاں تم اپنے آپ کو اسے ملا رہے ہو کہ جو زین العابدین ہے، تم اپنے آپ کو اسے ملا رہے ہو کہ جو عبادت کی زینت ہے۔ تم ایک کیسا سوال کر رہے ہو؟ تو سب بات چھوڑتے ہوئے میں خالی یہ کہا کہ عبادت پروردگار نے ہم سے عبادت مانگا ہے، تو عبادت مطلب یہ تو نہیں کہ ہم بس مصلی بچھا لیں اور سجدے ہی کرتے رہیں، ٹھیک؟ یہ تو نہیں کہ ہم دن و رات بس اللہ اللہ کرتے رہیں، کچھ اور نہ کریں، نہیں۔ جس کے حلال بھی کمانا تمہاری عبادت، مظلوم کی مدد کرنا بھی تمہاری عبادت۔ اب اگر تم اس عبادت کو چھوڑ کر کسی اور طرح عبادت انجام دو، مثلا ہم ایک مظلوم کی مدد تو کر رہے ہیں لیکن حرام طریقے سے، تو یہ پروردگار ہمیں شاید اس سے روک رہا ہے۔ جہاں تک میں سمجھاؤں پروردگار ہمیں اس سے روک رہا ہے کہ دیکھو تم عبادت اس طرح سے نہ کرو، جس طرح میں نے چاہا ہے ویسے کرو، تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، یہ بھی تمہاری عبادت ہے۔ خود میں نے شاید کہیں پڑھا یا میں نے کسی اپنے بڑے سنا کہ امام کے قدموں میں ایک نوجوان آیا، مولا میں جماعت میں شریک نہیں ہو پاتا۔ کہا کیوں؟ کہا میرے والدین اتنے بزرگ ہیں کہ وہ کچھ کام اپنے سے نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ میں ان کی نجاستوں کو دور کرتا ہوں، ان کے ساتھ سلوک کرتا ہوں۔ میں ہم نے کہا کوئی بات نہیں، تم جماعت میں مت آؤ، تم فرادہ پڑھ لے گا، تمہیں اس سے الحمدللہ تمہیں اس سے زیادہ ثواب ملے گا، کوئی پریشانی بات نہیں۔ اس نے کہا مولا میں اپنے والدین کی وجہ سے یہ ترک کر، کوئی مشکل نہیں، تو اپنے والدین کی بات تم خدمت کرو، پروردگار تمہیں اس سے زیادہ اجر دے گا۔ تو والدین کی خدمت بھی کرنا عبادت۔ ہم اگر یہ چھوڑ کر والدین کے اوپر ظلم کریں تو یہ ہمارے پروردگار نے شاید ہمیں اس سے روکا ہے کہ دیکھو ہمیں اس طرح سے ہی نہیں چاہیے کہ جا بڈھے ہم تو نہیں کرتے اپنے سے کر لے۔ مثال کے طور پر ہم آج کل دیکھتے ہیں جہاں شادیاں بیاہ ہوئیں تو وہاں اپنے ماں باپ سے کوئی مطلب نہیں ہے،
تو شاید پروردگار نے ہمیں اس سے روکا ہے۔ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں والدین خدمت کے سے کہ ایک بچہ تھا جس کی پرورش اس کی ماں نے کیا، لیکن جب وہ بچہ بڑا ہو گیا تو اس نے وہ کہا کہ ایسا ہے کہ اپنی اجرت لینا جتنا تم نے میرے خدمت کی ہے، مجھے اتنا بڑا کر دیا، اپنی اجرت نے کہا ٹھیک بیٹا میں اجرت لے لوں گی، لیکن مجھے بس تم ایک سوال کا جواب چاہیے۔ کہا وہ سوال کیا ہے؟ کہا وہ سوال لفظی نہیں ہے بلکہ تمہیں عمل کر کے دکھانا ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا وہ انشاءاللہ میں بتاؤں گی۔ ٹھیک ہے جی بیٹا سو گیا تو ماں نے ٹھنڈے گلاس پانی لیا اس کے اوپر ڈال دیا۔ وہ جھنجھلا کے اٹھا کہ ماں یہ کیا کیا؟ کہا چپ چاپ سو جا۔ جب وہ دوسری کروٹ سویا تو ماں نے دوسری کروٹ پر یہی عمل کیا، ٹھنڈا پانی گلاس لیا اور اس کے اوپر ڈال دیا۔ کہا ماں میں پوری طرح بھیگ چکا ہوں۔ کہا بس تو اتنے سے گھبرا گیا؟ میں نہ جانے کتنی سال کتنے مہینے کے اس گیلے بستر پر میں سوئی ہوں، تجھے اپنے سینے پہ سلایا کہ تو سوکھ رہا ہے، بیمار نہ پڑ گیا۔ یہ صلوات پڑھے محمد علی محمد۔ تو پروردگار ہم سے ایسی عبادت چاہتا ہے، عبادت کہ معنی یہ نہیں ہے کہ پروردگار کی نافرمانی کی جائے، کسی کو شریک مان لی جائے، کسی بت کے سامنے کھڑے ہو کے ہم اس کی پوجا کریں، کہیں پر یہ پروردگار ہے، یہ ہے، اس کی عبادت کرو۔ ہم پروردگار دکھتا نہیں ہے، یہ دکھ رہا ہے، ہم اس کی عبادت کریں گے، تو یہ مراد نہیں ہے۔ جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں یہ مراد نہیں ہے۔ کیا ہے عبادت سے مراد؟ کہ پروردگار نے کہا اپنے بزرگوں کا احترام کرو، اپنے ماں باپ کی عزت کرو، اپنے بچوں کے لیے حلال رزق کماؤ، یہ عبادت ہے۔ اگر یہ عبادت ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں، اب یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن دیکھ پروردگار نے ہم سے عہد جو لیا ہے کہ خطاب ہو رہا ہے اے بنی اسرائیل کیا تم سے اب بنی جناب آدم کی اولاد ہندو بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، کیونکہ سب سے پہلے جناب آدم اس دنیا میں آئے، سب ان کی اولاد ہے۔ تو یہ جو عہد لیا گیا ہے، یہ عہد اس طرح سے لیا گیا ہے کہ جتنے آدم کی اولاد ہیں ان سے یہ کہا گیا کہ تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو، شیطان کی عبادت نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور شیطان کا کام کیا ہے کہ جہنم تک لے جائے گا۔ میرے دوست عزیز نے کہا جب شیطان قیامت کے دن آئے گا نا تو شیطان ایک طرف آ کھڑا ہو جائے گا، اور جب اس کی چاہنے والے اس سے کہیں گے ہم نے تمہارے کہنے پہ دیکھو ہم نے یہ چوری کی، ہم نے کہ فلاں کا دل دکھایا، ہم نے فلاں کام کیا، دیکھو تمہارے کہنے بھی کیے، اب ہم کو بھی تم اس پریشان سے نجات دو۔ تو کہا کہ میں نے کہا تم سے کہ تم چوری کرو، میں نے تم سے یہ کہا تھا کہ کسی کا دل دکھاؤ، جاؤ تم اپنا کام کرو، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ تو یہ شیطان کہے گا اپنے جو شیطان کے بندے ہیں ان سے کہے گا۔ خیر میں آگے اپنی بات کو پڑھاتا ہوں۔ پروردگار نے ہم سے عہد لیا، اور عہد تین طرح سے میں ثابت کر دوں کہ عہد دیکھیے اس کے جو طریقے ہیں، پہلا طریقہ جب ہم پروردگار کے عہد لے کے اسے کہتے ہیں ایقاع عہد، دوسرا استمرار عہد، تیسرا وفائے عہد۔ استمرار عہد یعنی اپنی عہد پر باقی رہنا کہ ہم تیری عبادت ہی کریں گے، کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ تیسرا طریقہ کہ اپنے وفائے عہد کہ ہم اپنے عہد کو وفا کر رہے ہیں یا نہیں، اپنی عہد کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں۔ تو آئیے ہم کہیں اور نہیں جاتے ہیں، ہمیں کچھ ایسے مرد ملے جو اپنے عہد کو پورا کر رہے ہیں۔ کون؟ آپ کہیں دور نہ جائیے، جناب مسلم کو دیکھ لیجئے۔ جناب مسلم
جب ان کو ایک زبان مولانا نے کہا کہ تمہیں کوفہ جانا ہے، انہوں نے یہ سوال کیا کوفہ میں میرے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا؟ امام کی آواز پہ لبیک کہہ دینا یہ کہ اپنے کیے ہوئے وعدے کو وفا کر رہے ہیں۔ اور دوسری مثال کہ جناب میثم تمار کو کتنی اذیتیں سہنا پڑے، کتنے مشکلات ان کے سامنے آئے، لیکن وہ اپنے وعدے کو چھوڑ کے دوسری طرف نہیں گئے۔ موت آتی ہے تو آئے، موت سے کون ڈرا، کس سے ڈرا دو؟ کہا میثم تمہیں سولی دی جائے گی۔ کہا مولا کیوں دی جائے گی؟ کہا علی کی محبت میں دی جائے گی۔ کہا مولا منظور ہے، مجھے سولی بھی منظور ہے۔ اور وہی ہوا کہ میثم کو جس پیڑ میں میثم کو سولی دی گئی نا، میثم اسی پیڑ کو پانی سے دے کے بتا رہے کہ دیکھو میثم موت سے نہیں ڈرتا، تم میثم کو ڈرانا نہ آئے ہو۔ میثم اس کا نام ہے کہ جو علی کا شاگرد ہے، میثم اسے کہتے ہیں کہ جو علی کے ہاتھوں کا جو علی کے درس میں رہا ہے، جس کو علی نے تعلیم دی ہو اس کے سامنے تم موت لے کے آتے ہو۔ نتیجہ کیا ہوا کہ میثم کو سولی دی گئی، اور ایسے نہیں کہا، جب کہا کہ میثم تمہیں سولی دی جائے گی تو کہا تم بتا دو مولا، تو مجھے پہلے بتا گئے۔ کہا تیرے مولا نے کیا کہا کہ تو میری گردن سے میری زبان کھینچ لے گا، تو میری زبان کو کاٹ ڈالے گا۔ کہا دیکھو ہم اس کے برخلاف کریں گے۔ کہا ٹھیک ہے تم اپنی دیکھ لینا، میں بھی جس کے شاگرد ہوں، جس نے مجھے تعلیم دی ہے، میں بھی اس کے دیکھ لوں گا۔ کیا یہی ہوا کہ میثم کی زبان کاٹ دی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ میثم کو سولی جب دی گئی، میثم دار پہ چڑھ کے بھی مدح علی کر رہے تھے، اس لیے میثم کو سولی دی گئی۔ اور آئیے اپنے عہد کو پورا کرتے ہوئے ہم کہیں اور نہ جائیں، کربلا آئیں۔ کربلا میں ہم کو وہ جو 72 ساتھی امام حسین کے ملے، کہا مولا اگر آپ کا حکم ہو تو اپنی گردن کو اپنے سے جدا کر، اپنی گردن مولا آپ حکم کریں، بس آپ اگر ہم کو مار دیا جائے اور ہم کو 70 مرتبہ مار دیا جائے اور 70 مرتبہ پھر زندگی ملے تو ہمارا آپ سے دور نہ ہوں گے۔ یہ تھے اپنے عہد کو پورا کرنے والے، وہ نہیں تھے جو رسول کو چھوڑ کے بھاگ گئے کہ رسول جا رہے ہیں ہم کیوں جائیں، رسول تو مارے جا رہے ہیں، رسول دشمن گر گئے، نہ کہ رسول کی مدد کی بلکہ چھوڑ کے پہاڑیوں پر چڑھ گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم رسول قریب تھے، ہم رسول سے قریب تھے۔ بھائی اگر یہی ہے قریب ہونا تو بعید کسے کہتے ہیں؟ تو خیر امام حسین کے ساتھی ایسے تھے کہ جنہوں نے کہا مولا اگر آپ حکم کریں تو اپنی جان اپنے ہاتھوں سے لے لیں۔ تو یہ ایسے ساتھی امام حسین کو ملے، تبھی تو میرے مولانا نے کہا میرے بابا جیسے ساتھی مجھے ملے آپ کو نہیں ملے، جیسے ساتھی حسین کو ملے میرے بھائی حسن کو نہیں ملے، میرے نانا کو نہیں ملے، میرے بابا کو نہیں ملے۔ ہاں زدر بس میں نے اپنی بات تمام کی۔ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں مدینہ ویران ہونے جا رہا ہے، نواسے رسول مدینہ چھوڑ رہا ہے، اے نانا کے مدینے خدا حافظ۔ ہاں زندہ وہ کوئی اور مہینہ نہیں ہے، 28 رجب جب امام نے اپنے مدینے کو چھوڑا ہے۔ بس مجھے پورے مذہب نہیں پڑھنے، بس ایک بہن بھائی کی رخصتی پڑھوں گا، اس کے بعد آپ کے ذہن تمام کر دوں گی۔ ہاں زدر جب امام یہ چلنے کے لیے تیار ہوا نا کہ سب کو اطمینان، سب نے کہا کہ ایک دوسرے سوال کر رہے تھے، اے بی بی آپ جائیں گی؟
یہ بیوی آپ جائیں گی. سب کی زبان پہ ایک سوال تھا, اگر آقا حسین لے جائیں گے تو میں ضرور جاؤں گا, میں ضرور جاؤں گی. ہاں حضرت ہر کسی کے اوپر یہی سوال تھا, لیکن فقط ایک بیوی تھی جس نے کہا کوئی جائے نہ جائے سغرا ضرور جائے گی, کوئی جائے نہ جائے سغرا ضرور جائے گی. کسی نے کہا اے بی بی اتنے اطمینان سے کیسے کر رہی ہو؟ کہا دیکھو بابا اکبر کے بغیر نہیں رہتے, اکبر سغرا کے بغیر نہیں رہتے, بس دیکھ لو جیسا جہاں جہاں اکبر ہوگا وہاں سغرا ہوگی, جہاں جہاں اکبر ہوگا وہاں سغرا ہوگی. کہا ہاں حضرت جب یہ فہرست تیار ہو گئی کہ ام کلثوم تم کو جانا ہے, اے رباب تم کو جانا ہے, لیکن ہاں اس فہرست میں جناب سغرا کا نام نہیں تھا. ایک مرتبہ طلب کے آتی ہیں, بابا ہم کو نہ لے جائیے گا, بابا ہم کو نہ لے جائیے گا. جب کہا بیٹا آپ نہیں جا رہی ہیں تو کبھی جناب زینب کے پاس آتی ہیں, اے بھوپی آپ ہماری سفارش کر دیے, بابا سے کہیے کہ ہم کو لے چلیں. اے بی بی آپ, اے بھائی آپ کہہ دیجئے, اے بھائی اکبر آپ کہہ دیجئے, اے بھائی زین العابدین آپ کہہ دیجئے, اے بھائی سجاد آپ کہہ دیجئے. دیکھو بابا ہم کو نہیں لے جا رہے ہیں, آپ کہہ دیجئے. اے بی بی ہر کسی کے پاس آئیں. میں نے جناب زینب بی بی امام حسین قریب آئیں, بھیا ہم سب جا رہے ہیں, سغرا کو کس کے بھروسے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ بھیا سغرا کو ہم تنہا چھوڑ کے نہ جائیں, ہم سغرا کو ساتھ میں لے کے جائیں. کہا اے بہن زینب جانتی ہو میں سغرا کو کیوں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ کہا بی بی اے بھیا نہیں معلوم ہے, اے بھیا نہیں معلوم ہے. کہا جاؤ سغرا کو بلاؤ. اب ایک طرف سغرا کھڑا کیا, کہا اے زینب اب غور سے سغرا کو دیکھو. اب جو دیکھا کہا اے بابا اے سغرا معاف کرنا, تم ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گی. کہا اے بہن زینب کیا دیکھ لیا؟ کہا بھیا سغرا ہماری ماں فاطمہ کی شبیہ ہے. بس امام حسین نے کہا اے بہن زینب میں نہیں چاہتا کہ میرے بعد میری بہنوں ماؤں کی رضائش چھینی جائیں گی, لیکن میں نہیں چاہتا کہ میری ماں کی شبیہ میرے بعد در فرائی جائے. حضرت جب ایک قافلہ چلنے لگا نا, جناب سغرا نے ایک کام کیا. کہا بھیا اکبر بس ایک خواہش پوری کر دو پھر اس کے بعد تم چلے جانا. کہا کیا خواہش ہے بہن؟ کہا ایک جگہ جناب سغرا نے کچھ مٹی کے ڈھیر اکٹھا کیے, ان ڈھیر کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد کہا اے بھیا اکبر اس پہ اپنے نقش پا بنا دو, جب تمہاری یاد آئے گی سغرا اس نقش پا کو تو دیکھ لگی, سغرا تسلی کر لے گی. ہاں عزیزدارو جو وہ وقت آیا کہ جناب علی اکبر علیہ السلام کو شہادت نصیب ہوئی. ہاں عزیزدارو امام حسین جناب علی اکبر کے کنارے پہنچے. جب کہا کہ اے بھیا اے بیٹا کوئی آخری خواہش ہو تو بتاؤ. کہاں بابا آخری وقت میں سغرا سے یہ وعدہ کر کے آیا تھا کہ آپ کو لینے آؤں گا. اے بھیا اے بابا بس ایک نظر بہن سغرا کو دکھا دیجئے. امام حسین نے 2 انگلیوں کو بلند کیا. اے بھیا اے اکبر سغرا کو دیکھو. کیا کہا بابا سغرا نہیں دکھتی. کہا روضہ رسول پہ دیکھو. کہا سغرا نہیں دکھتی. کہا نانی کے قبر پہ دیکھو. کہا نہیں سغرا نہیں دکھتی. کہا جہاں تم آخری مرتبہ سغرا سے ملے تھے وہاں دیکھو. اب جو دیکھا تو کہا بابا ہاتھوں کو نیچے کر لیجئے. کہا کیا ہوا؟ کہا سغرا اس جگہ بیٹھی ہے, سغرا اسی مٹی ڈھیر کے پاس بیٹھی ہے جہاں سغرا نے مجھ سے کہا تھا آخری مرتبہ اے بھیا اپنے نقش پا بنا دو. اے بابا سغرا فریاد کر رہی ہے, اے بھیا تم کب آؤ گے؟ سغرا انتظار کر رہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون.
رزن خدایا تیرے محمد و آل محمد کا واسطہ خدایا ہماری اس قلیل سے بات قبول فرما خدایا ہمارے تمام گناہان کبیرہ صغیرہ جو بھی ہم سے جانے انجان میں ہوئے ہیں اسے معاف کر دے پروردگار ہمارے والدین ہم سے دور ہیں پروردگار ان کی تمام بلاؤں تمام مصیبت تمام بیماریوں کو دور کر دے پالنے والے تجھ سے آخری دعا ہے امام زمان علیہ السلام سے ظہور و تاجید فرما اور ان کا ہم ربنا تقبل